اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ یا الہی سر پہ میرے رکھ صدا فیض نبی حضرت فیض اویسی باصفا کے واسطے۔ اب انشاءاللہ ہم تھوڑی بہت گفتگو کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمیں کس سے کتنی کیسی اور کس طرح گفتگو کرنی چاہیے۔ امید ہے کہ آپ سب کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی۔ کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے اور کتنا بولنا ہے اور کس کے سامنے بولنا ہے۔ یقین کیجئے یہ ایک آرٹ ہے، اسے سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا کہنا ہے، حکمت یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو کب کہنا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ علم یہ طے کرتا ہے کہ کیا کہنا ہے، تربیت یہ طے کرتی ہے کہ کیسے کہنا ہے، اور عقل مندی یہ طے کرتی ہے کہ کب کہنا ہے۔ ایسی 5 چیزیں ہیں جس کے بارے میں اگر آپ سیکھ لیں یا سمجھ لیں تو یقیناً آپ بہت ہی اچھی گفتگو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ سوال پوچھیں۔ نمبر 2 یہ کہ ہمدردی کا احساس۔ نمبر 3 یہ کہ بات وہ کریں جو دوسروں کے علم میں بھی ہو۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ معنی خیز گفتگو کرنے سے نہ گھبرائیں۔ جبکہ 5ویں بات یہ ہے کہ بے جا مروت کی بجائے ہوشیاری سے کام لیا جائے۔ اب سب سے پہلے گفتگو کرتے ہیں ہم سوال پوچھنے پر۔ سب سے پہلا قدم بہت ہی آسان لگتا ہے لیکن ہم اکثر اسے بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی کے ساتھ معنی خیز گفتگو کرنی ہے اور خود کلامی نہیں تو آپ سوال پوچھنے کے عمل پر محنت کریں۔ تحقیق کے مطابق سوال پوچھنے کی طاقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، حتیٰ کہ جواب کے بعد بھی اگلا سوال پوچھنے کی گنجائش رہتی ہے۔ اچھا، اب نمبر 2 کیا ہے؟ ہمدردی کا احساس۔ ہمیں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خود کو دوسروں کی جگہ پر رکھ کر سوچیں، لیکن ہماری ہمدردی اکثر اتنی درست سمت میں نہیں ہوتی جتنی کہ ہم سوچتے ہیں۔ اس انا پرستی کو اس طرح سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کسی چیز کی نشاندہی کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ دوسرا شخص اس چیز کو نہیں دیکھ پا رہا، پھر ہم کسی کے معلومات کے بارے میں غلط اندازہ لگاتے ہیں، کیونکہ خلیل جبران نے کہا ہے کہ وہی سنتے ہو جو دنیا آپ کو سناتی ہے اور وہی دیکھتے ہو جو دنیا آپ کو دکھاتی ہے، تو نہ آپ سننے والے ہیں نہ ہی آپ دیکھنے والے ہیں، یعنی آپ اندھے اور بہرے ہیں۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس موضوع پر بات کی جا رہی ہے انہیں اس بارے میں پتہ ہوگا، اس وجہ سے ہم انہیں پوری طرح سمجھانے میں ناکام ہو جاتے ہیں، چاہے بات کسی جگہ کی ہو، کسی چیز کی ہو، یا متنازع موضوع پر، یا کسی بھی خیالات کے متعلق کوئی بات ہو۔ اچھا، پھر یہ کہ بات وہ کریں جو دوسروں کے علم میں بھی ہو۔ ایسا سوچنا قدرتی ہے کہ لوگ نئی چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہماری ہمیشہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کچھ نیا اور دلچسپ بتا رہے ہیں، نہ کہ وہ جو انہیں پہلے سے پتہ ہے۔ لیکن یہ الہام اکثر عدم توازن کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم کسی نئے موضوع کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کو اس کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہو اور وہ پوری طرح ہماری بات کو سمجھ نہ پائیں۔ لیکن اگر ہم اس موضوع پر بات کر رہے ہیں جس کا انہیں علم ہے تو وہ خود ہی اس گفتگو سے بہت سی چیزیں اخذ کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے انہیں نہیں بتائیں۔ اچھا، اب نمبر 4 جو ہے پوائنٹ وہ یہ ہے کہ معنی خیز گفتگو سے نہ گھبرائیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ ایک جیسے تجربات بتائیں یا ایک ساتھ ایک جیسے تجربات بنانے کی خاطر اپنی توجہ صرف ہلکی پھلکی گفتگو پر ہی رکھیں، لیکن تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ بہت سے ایسے ایک جیسے تجربات ہیں جن کے بارے میں بات کرنے سے معنی خیز گفتگو جنم لیتی ہے، اور ایسے میں لوگ اس گفتگو کے دوران اپنے احساسات اور گہری سوچ کے خود انکشافی عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں، چاہے پھر وہ کسی اجنبی سے ہی کیوں نہ بات کر رہے ہوں۔ ایسی گفتگو سے پہلے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں کرنا ایک مشکل عمل ہوگا، لیکن اصل میں اس قسم کی گفتگو ان کی امید سے زیادہ اچھی اور بہت آرام دہ ہوتی ہے، یعنی آرام سے جاری رہتی ہے۔ اس سے لوگوں کو گفتگو کرنے والے کے ساتھ ایک رشتہ بھی محسوس ہوتا ہے اور بعد میں ان کا موڈ بھی خوشگوار ہو جاتا ہے۔ عام طور پر اس میں شامل افراد نے گفتگو کرنے والے کے اندرونی سوچ اور احساسات میں زیادہ دلچسپی دکھائی، حالانکہ گفتگو سے پہلے انہوں نے نہیں سوچا تھا
کہ ایسا ہوگا۔ اس قسم کی معنی خیز گفتگو میں آپ کو دوسرے شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے اور آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ شخص اصل میں آپ کا خیال رکھنا چاہتا ہے۔ ایسے میں یہ گفتگو دل کو چھو جاتی ہے، قطع نظر اس بات کی کہ وہ شخص آپ سے دوبارہ ملے یا نہیں، لیکن وہ آپ کے بارے میں تاثرات اچھا قائم کر لیتا ہے۔ اچھا، نمبر 5 اور آخری پوائنٹ وہ یہ کہ بے جا مروت کی بجائے ہوشیاری سے کام لیں۔ 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کو کسی بھی محفل میں مکمل ایمانداری سے بات کرنی ہے، ایسے میں آپ کے تعلقات پر کیا اثر پڑے گا؟ سیدھی سی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کا نظریہ غلط ہوتا ہے، لہجہ غلط ہوتا ہے، کردار غلط ہوتا ہے، تو ہمیں کردار کشی تو نہیں کرنی، نہ کسی کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی کی انسلٹ کرنی ہے، کسی کی تذلیل کرنی ہے، نہیں، بلکہ اس طرح کی گفتگو سے ان کے رشتوں پر مثبت اثرات پڑنے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی آپ ایسی گفتگو کریں کہ مثبت اثرات پڑیں ان پر، اور یہ ایک قیمتی تجربہ ہے۔ لیکن یہاں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس قسم کی گفتگو میں ہوشیاری ضروری ہے۔ آپ کو اپنے تاثرات بیان کرتے وقت ٹائمنگ اور جملوں کا انتخاب اور ڈھانچے کا خیال رکھنا پڑتا ہے تاکہ سننے والا ان معلومات کا استعمال کر سکے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری چھوٹی سی تحریر پسند آئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ رسول کے حوالے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔